میں آپ کو خوف کے میدان میں لے جا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نقش کر لو کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، لیکن حساب تو بندے کا دنیا میں ہی شروع ہوتا ہے. بندے کا حساب دنیا میں ہی شروع ہوتا ہے. بعض لوگوں کی زندگی بھر کے برے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو موت کی شکل میں دے دیتا ہے یا موت کے وقت میں دیتا ہے. موت کی سختیاں ان کے اوپر اتنی ڈال دی جاتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کی موت کی سختیوں کو دیکھے تو زندوں کو اپنی موت نظر آتی ہے، دوسروں کو اپنی موت نظر آتی ہے. اتنی موت کی سختیاں اللہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. پوچھا گیا اتنی سختی کیا وجہ؟ بولے دنیا میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، یہ سختیوں میں ڈال کر اللہ ان کے گناہوں کو دھو رہا ہے. اللہ اکبر. بڑا مشہور واقعہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک شخص کی روح نہیں نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، بس روح کے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے. خصوصاً جو لوگ 24 گھنٹے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھتے، گانے دیکھتے، ناچ دیکھ کے جن کو سکون ملتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے، جو اپنے ساس سسر سے جھگڑا کرتے، جو لوگ آپس میں دیورانیوں جیٹھانیوں کے مسائل سے گزر رہے ہیں، جن کی زبانیں لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتی، جن کی زبانوں کو ہم تالا نہیں ڈال سکتے، جن کے دلوں سے جو ہے گناہوں کی لذت اور خواہش نہیں نکلتی، وہ لوگ یہ بات کو میری غور سے سنیں. کچھ تو خوف انشاءاللہ پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب آئے، اصحاب اکرام تشریف لائے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے، وہ موت کی سختی سے گزر رہے ہیں، آقا ان کی روح نہیں نکل رہی، تڑپ رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ سختی جو ان پر گزر رہی تھی اس سے متعلق جب حضور نے صحابہ کی زبان سے سنا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیاری ماں اور بہنوں غور سے سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ معلوم کرو کیا ان کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں. تو معلوم کیے تو پتا چلا والد کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا جاؤ ماں سے پوچھو ان کے ساتھ ان کے بیٹے کا تعلق کیسا تھا، بیٹے کا سلوک کیسا تھا. ان کا بیٹا جو اب بالوقت موت کے منہ میں لٹک رہا ہے، جس کی روح نہیں نکل رہی ہے، سختیوں سے گزر رہا ہے، تکلیف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایک ایک سانس کے لیے زمین سے اچھل رہا ہے. پوچھو اس ماں سے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، حسن سلوک کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا ادب کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا تھا. تو جا کے ماں سے پوچھا گیا تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا انتہائی نافرمان تھا. انتہائی، زور سے بولے، میرا بیٹا انتہائی نافرمان تھا، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اور میرا بیٹا مجھے سخت تکلیفیں دیتا تھا، میرے ساتھ بدکلامی کرتا تھا. اب جتنی بیویاں یہاں بیٹھی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کی ماں کے ساتھ رشتہ خراب کر لے، یا جتنے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ تعلقات خراب کر کے بیٹھے ہوئے، غور سے سنیں. اور جو بیوی چاہتی ہے کہ میری ساس سے میرا شوہر صحیح بات نہیں کرنا، وہ بھی ذرا غور سے سن لے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ان کی ماں سے کہو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، تاکہ اس بیٹے پر ہونے والی سختیاں اللہ نے جو اس کی گرفت کی ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے، اس سے اس کو نجات مل جائے، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے اس کو نجات مل جائے. تو جا کر ماں سے صحابہ اکرام نے عرض کیا تو ماں کہنے لگی میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا. تو حضور نے کہا ماں کو بلاؤ. والدہ وہ شخص کی رسول اللہ کے دربار میں آئی. آقا علیہ السلام نے کہا تم ماں ہو، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گی اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات نہیں دے گا. تو اس سے پتا چلا ماں باپ کو ناراض کرنے والا بیٹا راحت میں نہیں رہ سکتا.
آج اگر زندگی راحت میں گزر بھی جائے، مرنے سے پہلے اللہ اس کا حساب لیتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس بیٹے کی گرفت کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس بیٹے کو اس کا جواب دینا پڑے گا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی، بد کلامی کی، بدتمیزی کی، ان کے دلوں کو دکھایا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ماں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے مجھے بہت ستایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابیوں جاؤ، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور ان کے بیٹے کو اس آگ میں پھینک دو، یہ اسی عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں پر اڑے رہنا۔ رسول اللہ نے بتایا محشر میں تو حساب بعد میں ہوگا، حساب دنیا میں پہلے لیا جائے گا، پہلے حساب ہوگا دنیا میں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، زندگی گزر جائیں گی، یہ لاٹ ہو رہی ہے، یہ ذہنوں کے اندر کی کمی ہے۔ علماء کی صحبت، صوفیاء کی صحبت، پیروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنے کا نتیجہ ہے جو ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں ہے خدا را، اللہ کے واسطے اپنے آپ میں جو ہے ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، گناہوں، بدکاریوں، سیاہکاریوں، خطاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ کبیرہ پر توبہ کریں، گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار ہر دونوں گناہوں پر کرتے رہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب ہوا کیا؟ پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب لکڑیاں جمع کرنے کی تیاری میں جانے ہی والے تھے۔ ماں نے صدق دل سے کہا یا رسول اللہ کہ اب میرے بیٹے کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا؟ حضور نے کہا ہاں ہاں یہی اس کی سزا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے وہ ماں عرض کرتی ہے آقا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں ادھر کہتی ہے معاف کر دیا، ادھر روح آسانی سے پرواز ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آخرت میں تو عذاب بعد میں ہوں گا، دنیا میں پہلے اس کے صلے ملتے ہیں، دنیا میں صلے ملتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے